تک آپ کو کوئی شخص، کوئی عالم، کوئی شیخ، کوئی استاد، کوئی مرشد، کوئی رہبر، کوئی رہنما حدیث مصطفیٰ سے جوڑتا رہے تو سمجھ لیں یہ اہل حق ہے، اور وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اگر اس کا قول نبی کی موافقت کے بغیر ہے تو وہ شخصیت کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ طلاق کے مسئلے پہ دلائل نہیں دے سکا بیچارہ، اور دلائل سے اس کی گود خالی تھی، اور سامنے اس کو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کے ہاں قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح طلاق کا یہ طریقہ ہے۔ اب جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، ان کی بات غلط ہے، قرآن کی فلاں آیت میں یہ جواب ہے، حدیث میں یہ جواب ہے، تو فوراً دلائل نہ ہونے کے بعد گالی گلوچ بتا، سلفی جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ آتنکوادی ہوتے ہیں، یہ فلاں ہوتے ہیں، یہ فلاں، کیوں گود میں حق نہیں ہے؟ تاریخ میں جب بھی امن و سکون، شانتی کا دورہ ہوا، اس کے لیے لازم شرط ہے کہ وہاں اللہ کے فیصلوں کو نافذ کیا جائے۔ اے نبی فاحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، کس طرح؟ بما انزل اللہ، فیصلہ اس چیز کے مطابق کیجئے جو رب نے نازل کیا۔ 2 رکعت نماز اندھیرا، جو حال امام کا وہی میرا، اللہ اکبر، ساری عمر اندھے رہنا، اس پیر کے پیچھے، اس بابے کے پیچھے، اس شیخ کے پیچھے، اس مرشد کے پیچھے لگے رہنا، جو یہ کہہ دیں وہ مان لینا، اور جو یہ نہ کہیں وہ نہ ماننا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ باطل حق العبادہ اوڑھنے کی کوشش کرے تو یہ فتنہ بہت بڑا ہے۔ جب تک انسان کو یہ علم نہ ہو حق کیا ہے، اس وقت تک وہ صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتا۔ اور آج تو یہ حالت ہے، ہر فرقے والا اپنے طور پہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، باقی سب باطل ہیں۔ جس کو سن لیں، جس کو پڑھ لیں، ہر کسی کی زبان سے یہی جملے نکلتے ہیں، ہم حق پر ہیں، دوسرے باطل پر ہیں۔ اور جب ان کے نظریات کو دیکھا جائے، ان کے عقائد کو دیکھا جائے، ان کی فکر کو دیکھا جائے، تو ہر گروہ کا نظریہ دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر پارٹی کی سوچ دوسری پارٹی سے مختلف ہے، اس کے باوجود ہر کسی کا دعویٰ ہے ہم حق پر ہیں۔ عام آدمی صرف پریشان نہیں، انتہائی پریشان ہے کہ ہم کہاں جائیں، ہم کیا کریں، ہم کیسے پہچانیں۔ یہ صاحب بھی، یہ مولوی صاحب بھی، یہ شیخ صاحب بھی، یہ پیر صاحب بھی ہاتھ میں قرآن لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ حق کو پہچاننے کے لیے چند باتیں اپنے دل میں بٹھا لیں۔ سب سے پہلے حق ہے کیا؟ حق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حق وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، اور جب تک وہ خالص رہے گا وہ حق رہے گا۔
جب اس میں ملاوٹ شروع ہو جائے گی وہ گدلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، خالص دودھ کون سا ہوتا ہے؟ جو بھینس کے تھنوں سے نکلے، یہ خالص ہے، یہ اوریجنل ہے، یہ اصل ہے۔ کوئی اس میں نہر کا پانی ملائے ناخالص ہو گیا، کوئی گھڑے کا ملائے، کوئی نلکے کا ملائے، کوئی راجواہے کا ملائے، کوئی زمزم ملائے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس میں نہ نلکے کا، نہ گھڑے کا، نہ دریا کا، نہ بارش کا، میں زمزم ملا کر بیچتا ہوں۔ تو کیا کہو گے؟ خالص ہے؟ بلکہ زمزم ملانے والا گھڑے والے سے، نلکے والے سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ وہ زمزم کے مبارک نام پر بلیک میل کر رہا ہے، چیز اس کی بھی خالص نہیں ہے۔ حق کیا ہے؟ جو خالصتاً اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے کس کو نازل کیا؟ قرآن حکیم کو، کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے مجھے قرآن دیا اور قرآن کی مانند، قرآن کی مثل حدیث دی۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے منزل ہے اور حدیث رسول بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو حق کی تعریف کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاکیزہ طیب طاہر دل پر، اور ادا ہوا مصطفیٰ کی مبارک زبان سے، یا آپ کے مبارک عمل سے، یا آپ کی تقریر سے۔ آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ خاموش رہے تو وہ حق ہے۔ کلام الہی سنیے، مالک فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان لائے اس چیز پہ جو نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حق جڑا ہوا ہے پیارے نبی کے نام کے ساتھ۔ جب تک آپ کو کوئی یہ کہتا رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا ہے، آپ نے یوں کر کے دکھایا ہے، آپ کے سامنے یہ کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، تو یہ حق کا پیغام دے رہا ہے۔ اور جب اس کے اندر کوئی ملاوٹ شروع کر دے کہ نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو واقعی بہت بڑی ہے، لیکن جو ہمارے حضرت کہہ دیں وہ بھی بہت سوچ سمجھ کے کہتے ہیں، وہ غلط نہیں کہہ سکتے، انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے، ان تک بھی حدیثیں پہنچی تھی، وہ بھی دین جانتے تھے، تو اگر ہمارے بزرگ کا یہ جملہ غلط ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام صاحب سے زیادہ جانتے ہیں، آپ شیخ صاحب سے زیادہ جانتے ہیں، آپ پیر صاحب سے زیادہ جانتے ہیں، تو معنی یہ کہ یہ دودھ میں زمزم ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شرط ہے اہل حق کے لیے وہ ایمان لائیں بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کیا ہے؟ وہو الحق، وہی حق ہے۔ کس کی طرف سے؟ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ جب تک آپ کو کوئی شخص، کوئی عالم، کوئی شیخ، کوئی استاد، کوئی مرشد، کوئی رہبر، کوئی رہنما حدیث مصطفیٰ سے جوڑتا رہے تو سمجھ لیں یہ اہل حق ہے۔ کیوں؟ یہ ہمیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے، اس چیز سے جوڑ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، اور یہی حق ہے۔ اور جو آپ کو توڑے حدیث مصطفیٰ سے، کہ خود حدیث پڑھ کے کوئی عمل نہیں کرنا، خود حدیث پڑھ کے یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے
اصل بات کو پا لیا نہیں، کسی نہ کسی کا دامن پکڑنا، کسی نہ کسی کے پیچھے لگنا، کسی نہ کسی کی بات ماننا، کسی نہ کسی کے مرید ہونا اور کسی نہ کسی سلسلے میں شامل ہونا ضروری ہے، تو پھر یہ اس چیز کا داعی نہیں ہے جس کو حق کہا جاتا ہے۔ جو انسان ایمان لے آئے، جو انسان نیک اعمال کرے، جو انسان حق کی تعریف یہ مانے کہ جو نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو اللہ پھر ان کی برائیوں کو دور کر دیتا ہے اور ان کے حال کو درست فرما دیتا ہے۔ یہ حال ہے اہل ایمان کا، یہ حال ہے اہل ایمان کا۔ اور جو باطل کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، یہ اس لیے جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی۔ جس طرح حق کی تعریف یہ ہے کہ وہ نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح باطل کی تعریف یہ ہے کہ یہ ٹکرا رہا ہے فرمان محمد الرسول اللہ سے، یہ مخالف ہے حدیث رسول کا، بس یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے، جو ٹکرا جائے قرآن اور حدیث سے وہ کسی کا قول کیوں نہ ہو، ذہن بنائیے، عقیدہ بنائیے، فکر بنائیے، سوچ بنائیے، جو مخالف ہو قرآن حکیم کا، جو مخالف ہو حدیث رسول کا، وہ کسی کا قول کیوں نہ ہو، وہ کتنے بڑے حضرت کیوں نہ ہو، ان کا نام کتنا عالی شان کیوں نہ ہو، بھائی سب کا احترام کرتے ہیں، پر محمد کے احترام کے بعد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باطل کیا ہے جو نبی سے ثابت نہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، جو پیارے نبی کی سنت سے ثابت نہیں، جو پیارے نبی کے فرمان و عمل، قول و فعل و تقریر سے ثابت نہیں، تو جو باطل کے پیچھے چلتے ہیں وہ نافرمانی اور ناشکری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ حق کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ اسی طرح اللہ مالک لوگوں کے لیے مثالیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ یہ نسخہ کیمیا ہے پریشان رہنے والے لوگوں کے لیے۔ ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں، اس نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا، اس کی یہ سوچ ہے تو اس کی یہ سوچ ہے، یہ بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے اور یہ بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ بھائی پہلے آپ جس کے پاس جا رہے ہیں اس سے پوچھئے کہ آپ کی جھولی میں کیا ہے۔ قرآن و حدیث ہے، اہلاً و سہلاً۔ قرآن و حدیث نہیں ہے، اقوال ہیں، رجال ہیں، غیر نبی شخصیات کی آنکھیں بند کر کے ہر بات ماننے کا پیغام ہے، تو اس پیغام کو اپنے پاس رکھیے۔ یہ کسوٹی ہمیں شریعت نے نہیں دی کہ ہم ہر اس بات کو مان لیں جو کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کی زبان سے نکلی ہو۔ ہمیں اس کے پیچھے چلنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا اس وقت تک جب تک وہ اپنی بات کی تصدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کروا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہو جائے، پھر بھلے وہ کوئی ہو، بھلے وہ شیطان ہو۔ مشہور قصہ ہے پہرے پہ کھڑے ہونے کا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ شیطان آتا ہے، چوری کرتا ہے، آپ پکڑتے ہیں، وہ پھر آتا ہے، منتیں کرتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، پھر آتا ہے، تیسرے دن آتا ہے، کچھ کلمات سکھا جاتا ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ جواب کیا ملتا ہے؟ شیطان تھا، بات رحمان کی سکھا کر گیا۔ شیطان کی بات پر اگر مہر لگی ہوئی ہے، وہ ایسے جملے سکھا کر جا رہا ہے تو مانی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ ہم نے تلاش کرنا ہے مہر مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی سٹیمپ کو، آپ کی اجازت نامے کو، آپ کے فرمان کو، آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کی تقریر کو، یہ ہم نے تلاش کرنا ہے۔ وہ کسی سے مل جائے، اور وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو،
اگر اس کا قول نبی کی موافقت کے بغیر ہے تو وہ شخصیت کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے مالک کا فرمان مزید سنتے ہیں، جس سے حق کی یہ بات اور حق کی یہ تعریف بالکل کھل کے واضح ہو جاتی ہے کہ حق ہے ہی وہ جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ حق ایسی چیز نہیں ہے کہ 40 رکنی کمیٹی بیٹھ گئی اور اس نے بیٹھ کے ایک پورا دن لکھ کے تیار کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ یہ لیجئے جی، بس آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلو۔ نہیں، وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ مالک فرماتا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ حق کی تعریف یہ ہے کہ یہ رب کی طرف سے ہے۔ آج بہت سارے لوگ حق کے دعوے دار ہیں، سمجھانے کے لیے مثال دے دیتا ہوں، ان سے عرض کیجئے بھائی یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں پارٹی ہے، یہ فلاں جماعت ہے، یہ فلاں گروہ ہے، ان کا فلاں نصاب تعلیم ہے، ان کی فلاں کتابیں ہیں، ان کی فلاں کتاب، ساری کتابیں اٹھاؤ، دریا میں ڈبو دو، آگ لگا دو، پیچھے کیا بچے گا؟ اللہ کا کلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تیسری چیز تو باقی نہیں رہے گی، قرآن بچے گا اور حدیث بچے گی۔ اس کی طرف لوٹاؤ، جو یہاں سے ملے وہ لے لو اور جو یہاں سے نہ ملے اسے چھوڑ دو، تو کوئی پارٹی، کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی تنظیم باقی رہے گی؟ کیوں؟ یہ حق ہے۔ الحق من ربک، حق ہوتا ہی رب کی طرف سے ہے۔ بزرگوں کا لکھا ہوا، بابا جی کا لکھا ہوا، حضرت جی کا لکھا ہوا، 40 رکنی کمیٹی کے بیٹھ کے لکھے ہوئے فتاوی جات حق کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ حق ہے جو قرآن نازل ہوا رحمان کی طرف سے، حق ہے جو فرمان محمد، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی رب کی طرف سے۔ شک نہ کیجئے، اس تعریف پہ عقیدہ بنائیے، فلا تکونن من الممترین۔ ڈاما ڈول نہ ہو کہ پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں، پتہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو۔ بھائی جس کی گود میں قرآن و حدیث کا پیغام ہے وہ ٹھیک، اور جس کی گود خالی ہے قرآن اور حدیث سے یا ملاوٹی سامان ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، کوئی بھائی بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے اسے، اب اس نے دوائی لینی ہے، تو ماشاءاللہ دوائی لینے کے لیے وہ کہاں جائے گا؟ حلاق کی دکان پہ، ڈاکٹر کے پاس یا حلاق کے پاس؟ حلاق کے پاس تو اسطرا ہے نا، کینچی ہے، اس نے تو کاٹ پیٹ دینا۔ وہ کہے گا بھائی سر منڈوانا ہے تو آ جا، نہیں مجھے تو بخار ہوا ہے، نائی صاحب، حلاق صاحب بخار کے لیے کچھ کیجئے۔ وہ کہے گا میرے پاس تیرا سودا۔ سبزی لینی ہے تو کہاں جائیں گے؟ موچی کی دکان پہ، وہاں سے کیا ملے گا آپ کو؟ جوتی۔ کپڑا لینا ہے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر صاحب پینٹ شرٹ کے لیے کپڑا دے دیجئے، کہ بھائی میں تو تھرمامیٹر والا ہوں۔ تو جو چیز لینی ہے اسی سے متعلق بندے کے پاس جانا پڑے گا۔ مثال سمجھ آ گئی؟ ایک بندے کا دعویٰ ہے کہ ہماری گود میں قرآن اور حدیث اور فلاں بزرگ، قرآن اور حدیث اور فلاں بابا جی، قرآن اور حدیث اور فلاں حضرت جی، قرآن اور حدیث، قرآن حدیث کی وہ فہم جو ہمارے بابا جی نے لیا ہے، جو ہمارے شیخ جی نے لیا ہے، جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، تو معنی یہ کہ اس کے پاس سودا خالص نہیں ہے، اس کے پاس ملاوٹ ہے۔ ایک دکان وہ ہے جو کہتا ہے بھائی میرے پاس صرف قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور حدیث جس کو سمجھا اصحاب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے فہم کی روشنی میں میرے پاس سودا جو ہے وہ بڑا کھرا، خالص، بغیر ملاوٹ کے ہے، اور وہ ہے قرآن اور حدیث صحابہ کے فہم کی روشنی میں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ اصل چیز والا ہے۔ اچھا دکاندار اصل اور نقل والوں کی پہچان بھی آپ نے کرنی ہو نا، تو کیسے ہوتی ہے؟ جس کے پاس سودا 2 نمبر ہو نا،
اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ گاہک اندر داخل ہو گیا نکلے نا. 100 روپے کلو، اسے پتا بھی چاول اوریجنل نہیں ہے، بناسپتی نہیں ہے، ٹوٹا ہے، مکس ہے، 2 نمبر ہے، تو وہ گاہک کو باہر جانے نہیں دیتا. اچھا چل کوئی بات نہیں 90 روپے لے لے. کہ نہیں میاں مہنگا ہے. نہیں بھائی تو 85 لے لے. اس کی کوشش ہوگی کسی طرح یہ 7 والی دکان پہ نظر نہ ڈالے. چل 80 کی میری خرید ہے، تو 2 روپے پرافٹ دے کے لے لے. کوشش کرے گا کسی اور کے پاس نہ جائے. اور جس کے پاس سودا اوریجنل ہو، اصلی ہو، خالص ہو، وہ اس طرح کی منتیں کرے گا. وہ کیا کہے گا؟ بھائی چیز اوریجنل ہے، اصلی ہے، اتنے کی ہے، لینا ہے تو تیری مرضی، نہیں لینی مارکیٹ گھوم. اگر تجھے پہچان ہے اصلی چیز کی تو واپس تو میرے پاس ہی آئے گا، کیونکہ پوری مارکیٹ میں اوریجنل سامان میرے پاس ہی ہے. چیز اصلی ہو تو وہ کھل کے کہتا جاؤ بھائی جہاں جاؤ، جانا جاؤ، لیکن مجھے پتا ہے تو لوٹ کے میرے پاس آئے گا اگر تو اصل کو پہچانتا ہے. مثال سمجھ آ گئی؟ جس کی گود میں قرآن اور حدیث ہے اور جس کی گود میں ملاوٹی سامان ہے. ملاوٹی والا کیا کرتا ہے؟ وہابیاں دی گل نہ سنیا جائے، وہابیوں کے پاس نہ بیٹھنا، اہل حدیث کی مجلس میں نہ جانا، گستاخ ہو جاؤ گے، واجب القتل ہو جاؤ گے، مردود ہو جاؤ گے. مجھے پتہ نہیں جو دنیا جہان کے فتوے ہیں وہ آپ پہ لگا دیے جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا تو پولیس کو رپورٹ کر کے کہ دہشت گرد ہے اندر کروا دیں گے. ہیں وہ اجمل صاحب نے یہی کیا نا، آپ کے انڈیا کے بابا جی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جب وہ طلاق کے مسئلے پہ دلائل نہیں دے سکا بیچارہ، اور دلائل سے اس کی گود خالی تھی، اور سامنے اس کو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کے ہاں قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح طلاق کا یہ طریقہ ہے. اب جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، ان کی بات غلط ہے، قرآن کی فلاں آیت میں یہ جواب ہے، حدیث میں یہ جواب ہے. تو فوراً دلائل نہ ہونے کے بعد گالی گلوچ پتہ، سلفی جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ آتنکوادی ہوتے ہیں، یہ فلاں ہوتے ہیں، یہ فلاں. کیوں؟ گود میں حق نہیں ہے. نہیں، سلفی دیکھیں، سلفی وہ لوگ ہیں جن کو آج آپ ہندوستان میں گورنمنٹ آف انڈیا ان کو دہشت گرد قرار دے چکی ہے. ہم سلفیوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم سلفیوں کے ساتھ سیکٹر کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کے عقیدے کو نہیں مانتے. آج پورے ہندوستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہی سلفی سیکٹر کرا رہا ہے، پروف ہو رہا بار بار. اس کا ریفرنس دیں گے، میں اس ہاؤس میں کم سے کم نہیں مانوں گا. مکہ میں داخل ہونے والا داخل ہوتا ہے، ابو جہل کی پارٹی باہر نکل کے اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص آیا ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جادوگر ہے، جو اس کے پاس بیٹھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. جو اس کا کلام سن لیتا ہے نا، بس اس پہ اس کا جادو چل جاتا ہے. تو احتیاط کرنا، اس کی بات نہ سننا. وہ کہتا ہے کہ میں نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی کانوں میں روئی لگا کے اور کان اچھی طرح بند کر کے، کہیں غلطی سے بھی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے. میں آتا ہوں حرم میں دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہیں. میرے جی میں آیا کہ تو خود بھی شاعر ہے اور عرب کا مشہور شاعر ہے، سن تو صحیح، اگر اس نے کوئی شعر و شاعری کی تو خود شاعر ہے، تو پہچان جائے گا. آ کے بیٹھتا ہے، کانوں سے روئی نکالتا ہے، کہتے جی آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتیں کان میں پڑتی ہیں. کہتا ہے اللہ کی قسم یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان کیجئے، اپنے پیاروں میں شامل کر لیجئے. تو اہل کفر، باطل پرست، ان کی پہلی پلاننگ یہ ہے کہ سننے نہ دینا، اتنا بدنام کر دو کہ کوئی ان کی مجلس میں نہ بیٹھے. یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ پیروں کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ حضرتوں کو نہیں مانتے، یہ شیخوں کو نہیں مانتے، یہ کتابوں کو نہیں مانتے. یہ پبلک میں اتنا بدنام کرو کوئی بات نہ سنے. اور اگر کوئی ان کے پروپیگنڈے سے بچ کر بات سننے والا بن جائے، آ جائے، ایک لمحے کے لیے ہماری مجلسوں میں بیٹھ جائے،
ہماری گفتگو سنیں، اللہ کی قسم رب نے اس کے نصیب میں ہدایت لکھی بھی ہو تو یہ دعوت ہماری اتنی خالص ہے کہ وہ جب اٹھتا ہے تو دل کی دنیا بدل چکی ہوتی. کیوں؟ ہمارے پاس کوئی ملاوٹی چیز ہے ہی نہیں. میرا شیخ، میرا بابا، میرا امام، میرا پیر، میرا حضرت ہے ہی نہیں. فلاں کی کتاب، فلاں کی کتاب، اس کی کتاب. ارے بھائی، ہماری خالص ترین دعوت ہے الحق من ربک. ہم حق کے داعی ہیں. ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ اللہ کا کلام، محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری چیز نہیں ہے. اور مسلمانوں کی سب سے اعلیٰ قیمتی ترین جماعت وہ اصحاب محمد کی جماعت ہے. قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، احادیث رسول ان کے سامنے ارشاد ہوئی. جو انہوں نے اس کا فہم لیا، قرآن اور حدیث کو صحابہ کے فہم میں سمجھتے جاؤ، اس سے زیادہ خالص چیز آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. اور یہی وجہ ہے اللہ کی رحمت سے جو اس پیغام کو سنتا ہے دل سے تعصب کے معاملے ہٹا کر سنتا ہے تو یہ دعوت سیدھی اس کے دل پہ جا کے لگتی ہے. اسی لیے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی دعوت کو سننے نہ دو، ان کو بدنام اتنا کر دو کہ لوگ ان کی مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیں. مالک کا فرمان سنیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ. یہ قرآن حکیم حق کے ساتھ نازل ہوا. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ. اس حال میں کہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی اور اس پر محافظ ہے. بس آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے. فاحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کیجئے. بما انزل اللہ. کتنے پیارے جملے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے کتنے آسان جملے ہیں. ان کے درمیان فیصلہ کیجئے. کس روشنی میں فیصلہ ہو؟ پنچایت کے فیصلے، قوم برادری کے مطابق، کس کے مطابق فیصلہ ہو؟ فاحکم بینہم بما انزل اللہ. کائنات میں جھگڑا ہو کسی کا کسی سے، اس جھگڑے کا فیصلہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکامات کی روشنی میں ہوگا، اور کوئی نہیں. مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے، جی قبر پکی بنائیں یا نہ، قبر پہ سجدہ کریں یا نہ، قبر کا طواف جائز ہے یا نہیں، غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے. ہمارے مذہب کے مطابق فتویٰ دینا، ہمارے بزرگوں کے مطابق فتویٰ دینا. جس پیر صاحب کا لڑ ہم نے پکڑا ہے اس پیر صاحب کے اقوال کی روشنی میں بتانا. یہی ہوتا ہے نا. میں نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ یہ کہہ دیا، فتویٰ چاہیے، میں فلاں فرقے کا ہوں، میں فلاں فرقے کا ہوں، میں فلاں پارٹی کا ہوں، میں فلاں جماعت کا ہوں. مجھے جواب چاہیے میری جماعت کی روشنی میں، مجھے جواب چاہیے میرے بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں. ارے بھائی، تاریخ میں جب بھی امن و سکون، شانتی کا دورہ ہوا، اس کے لیے لازم شرط ہے کہ وہاں اللہ کے فیصلوں کو نافذ کیا جائے. اے نبی، فاحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کیجئے. کس طرح؟ بما انزل اللہ. فیصلہ اس چیز کے مطابق کیجئے جو رب نے نازل کیا. فیصلہ ہوگا قرآن حکیم سے، فیصلہ ہوگا احادیث رسول سے. اور یہی چیز بڑوں کو چبھتی ہے، بابوں کو چبھتی ہے، پیروں کو چبھتی ہے. کیونکہ جب قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے ہوں گے تو مولویوں کی دکانداری بند ہوگی، پیروں کے دھندے بند ہوں گے، یہاں کھانے پینے کے ڈھونگ نظر نہیں آئیں گے، یہ دھندا نہیں چلے گا. اس لیے وہ روکتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ڈائریکٹ حدیث نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن اور حدیث کو نازل کیا ہدایت دینے کے لیے. عرب کے بدو، عرب کے بکریوں کے چرواہے، ان پڑھ اجڑ گنوار، وہ جب اس قرآن کو پڑھنے والے بنے تو وقت کے امام اور رہبر اور رہنما بن گئے. اور آج تم یہ پیغام دیتے ہو کہ قرآن نہ پڑھنا، حدیث نہ پڑھنا، بس 2 رکعت نماز اندھیرا، جو حال امام کا وہی میرا، اللہ اکبر. ساری عمر اندھے رہنا، اس پیر کے پیچھے، اس بابے کے پیچھے، اس شیخ کے پیچھے، اس مرشد کے پیچھے لگے رہنا. جو یہ کہہ دیں وہ مان لینا اور جو یہ نہ کہیں وہ نہ ماننا. بہت بڑے وقت کے بزرگ ہیں، مرنے کا وقت آیا اپنے سینے پہ صحیح بخاری رکھ کے رونے لگ جاتے ہیں.
شاگرد پوچھتے ہیں کاشمیری صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے عمر ضائع کر دی۔ کہا عمر ضائع کر دی؟ چھوٹے سے تھے جب آپ پڑھنے کے لیے آئے تھے، پڑھ کے عالم بن کے آپ اسی مدرسے میں استاد لگ گئے تھے، اور اب بوڑھے ہو گئے پڑھتے پڑھاتے، شیخ المشائخ ہیں آپ تو، آپ نے اگر عمر ضائع کر دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ کہا نہیں بچوں، عمر ضائع کرنے کا معنی یہ ہے کہ میں ساری عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے امام کے قول کے مطابق ڈھالنے اور بگاڑنے میں لگا رہا، تعویل میں لگا رہا کہ کس طرح قول امام بلند ہو جائے اور حدیث کو اس کے تابع کر دوں۔ اب مرنے کا وقت آیا تو پریشان ہوں کہ اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا۔ جھگڑوں کا فیصلہ لوگوں کی رائے، لوگوں کے فتوے، بزرگوں کی باتوں سے نہیں ہوتا، جھگڑوں کا فیصلہ ہوتا ہے بما انزل اللہ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا، اس سے ہٹ کر جو حق آپ کے پاس آیا ہے۔ حق کو چھوڑ کر کسی کی خواہش کے مطابق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو حق اور باطل کی پہچان کیسے ہوگی؟ کلام الہی سے، احادیث رسول سے۔ جس کا مسئلہ قرآن سے مل گیا حق والا ہے، جس کا مسئلہ حدیث سے مل گیا حق والا ہے، اور جو قرآن اور حدیث سے دلائل نہ لا سکا، پیش نہ کر سکا، اس نے کہا اور اس نے کہا، اس نے کہا اور فلاں نے کہا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ ایک بہت بڑا ڈھکوسلا مولویوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے، جی بزرگوں نے یوں فرمایا، بھائی دلیل تو ہمیں نہیں پتا، لیکن دیکھیں نا کتنی بڑی شخصیت تھی، آخر اس نے فرمایا تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ یہ کس کنویں میں دفن ہوگا؟ قرآن واضح ہے، حدیث واضح ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، صرف آپ آنکھیں بند کر کے اندھے ہو کر یہ کہہ دیں کہ چونکہ بزرگوں نے کہا ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ یہ علم کی پہچان نہیں ہے، یہ حق کی پہچان نہیں، بلکہ یہ باطل کی نشانی ہے کہ اس کے پاس اپنے قول کے لیے دلیل نہیں ہوتی۔ مالک کا ایک اور انداز غور کیجئے، والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا آپ کے رب کی طرف سے، حق کی تعریف کو آج دل میں بٹھا کے جائیے گا یہاں سے، جو کچھ آپ پر نازل ہوا آپ کے رب کی طرف سے، قرآن نازل ہوا رب کی طرف سے، احادیث نازل ہوئی رب کی طرف سے، اور فلاں بابا اور فلاں بابا، فلاں شیخ اور فلاں شیخ، اس کا حکم بھی نازل ہوا قرآن میں، آپ اس کو پکڑنا اور اس کو پکڑنا، اس کی بات ماننا اور اس کی بات ماننا۔ سائل سوال کرتا ہے اس مسئلے میں بتائیے، صحابی جواب میں کہتے ہیں اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا۔ سائل جواب میں پھر کہتا ہے شاید ابو بکر عمر کا قول تو یوں ہے۔ جواب دینے والے جواب دیتے ہیں ڈرتا ہوں تجھ پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، میں نے تجھے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اور تو مجھے کہتا ہے کہ ابو بکر عمر نے یوں فرمایا۔ ارے پیارے بھائی، یہ ہمارے سلف کا منہج تھا، یہ صحابہ کے فہم کی نشانیاں تھی کہ وہ حدیث رسول کے مقابلے پر ابو بکر و عمر کے قول کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور آج تو حدیث سن کر کہا جاتا جی بات تو ٹھیک ہے حدیث میں ہے، پر میں اپنے مولوی صاحب سے پوچھوں گا، اور مولوی صاحب بڑے ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں جی حدیث تو صحیح ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہم نے یہ نہیں ماننی۔ یہ تقسیم دلیل ہے کہ آپ حق پر نہیں ہیں، آپ جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ باطل کی طرف ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو، اور مالک خبر دیتا ہے اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اکثر لوگوں نے اپنی عقیدت کی دکانداریاں اتنی بڑھا لی ہیں، اتنی چڑھا لی ہیں، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں ان کے سامنے ہوتا ہے، اور پھر سب کچھ دیکھ کر بھی کہتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ پچھلے دنوں ایک پیر پکڑا گیا مجرم جو اپنی زبان سے خود اقرار کرتا ہے، پیر کرنٹ شاہ، شاگرد ہے پیر سرکٹ شاہ کا، اور اپنی زبان سے تسلیم کرتا ہے کہ میں اس وقت تک 700 عورتوں کا ریپ کر چکا ہوں۔ بے اولادی کا تعویذ
बहाना है और धंधा बदकारी का है और 700 औरतों के साथ में बदकारी कर चुका हूं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? साईं आबद करंट पीर। साईं आबद करंट पीर, करंट पीर। करंट कौन सा करंट? जो बिजली लगाते हैं। जो बिजली को लगाते हैं। तुम्हारे उस्ताद का नाम? सुशील जी शक्कर पीर। सर्किट पीर। अच्छा, अभी तक कितनी औरतों को हवस का निशाना बनाया? 700-600। 600-700 औरतों को? किस तरह से वर्गलाते थे उन्हें? जी कैसे वर्गलाते थे? हर बात पे जी जी कर रहे हो, समझ नहीं आ रही बात। समझ गई मुझे। हाँ, जी कैसे वर्गलाते थे उन्हें? बात है कि गाल ना आई। कैसे? क्या कहते थे उन्हें? उनको ये कहता था असलम। हाँ, जी उनको यही कहता था ना, क्या? वो दवाई देता था ना उनको मैं, किस चीज की दवाई? ये औलाद बन गई। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद बत्ती फेंकता था। बत्ती फेरते थे। बत्ती किस तरह से फेरते थे? क्या करते थे? वो जिस पे मारता था। अच्छा, ठहरो एक मिनट, टीम मेंबर भेजे जी कोई इधर जरा। हाँ, जरा बताओ। अच्छा अच्छा, इस तरह पूरे जिस्म पे हाथ फेरते थे औरत के, हैं? कितनी देर इस तरह का प्रोसेस करते थे? ये बात 15-20 मिनट। 15-20 मिनट ऐसे करते थे। उसके बाद? बत्ती मारता था, अच्छा फिर दवाई देता था। अच्छा ठीक है, फिर ज्यादती भी करता था। अच्छा, ठीक है जी, ते 10-15 हज़ार रुपया के देता। किस चीज का? ये दवाई का, औलाद का। अच्छा, कितनी बीबियों के साथ अभी तक जाती की है? 600-700। 600-700 बीबियों के साथ। कितनी बीबियों के साथ अभी तक जाती की है? 600-700। 600-700 बीबियों के साथ। ये शागिर्द का हाल है, उस्ताद का क्या होगा? और ये जब खबर निकलती है, जब पकड़ा जाता है, तो तब लोग पीर साहब जाली थे। अरे भाई, ये मज़ारात पे होने वाले धंधे, ये सब हैं ही जाली। ये कारोबार हैं, ये बिजनेस है, और ये ऐसा जबरदस्त कारोबार है कि इतना कामयाब कारोबार दुनिया में किसी का नहीं है। ना स्टील मिल का कारोबार कामयाब है, ना पेट्रोल का कारोबार, ना सोने का कारोबार, ना प्रॉपर्टी का कारोबार। हर चीज में नुकसान के चांस हैं। जमीनें आज रेट बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉपर्टी डाउन हो गई, लॉस हो गया। पेट्रोल का रेट बढ़ गया, डाउन हो गया। सोना बढ़ गया, कम हो गया है। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, सबज चादर, काला झंडा, बाबा जी सरकार का बोर्ड, कभी डाउन होना ही नहीं है। धंधा है, कारोबार है। इस मज़ारात पे मिलियंस इकट्ठे होते हैं। इन पीरों के पास खरबों रुपए होते हैं, इसलिए इनकी शादियों में अरबों रुपए उड़ाए जाते हैं। ये सारे कहां से? इस पीर का धंधा क्या है, कारोबार क्या है, बिजनेस क्या है? एक बाबा जी को दफनाया, सबल चादर चढ़ाई, गल्ला लगाया। जूं जूं पीर मशहूर होते गए, गल्ला बड़ा होता गया। और बाज तो ऐसे हैं कि ऊपर लोहे का गल्ला रखा हुआ है, नीचे बड़ा सारा कमरा है। वो लोहे के बॉक्स में नहीं चंदा जा रहा, वो कमरे में जा रहा है। और वो महाना नजराने खरबों तक पहुंचे हुए हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां किसी शहर, गांव, देहात में अच्छा स्कूल, कॉलेज और अस्पताल हो न हो, मगर दरबार और मजार जरूर होगा। मजारात और दरबार सदाबहार कारोबार है। स्टील मिल से लेकर PIA तक, रेलवे से लेकर PTV तक, हर इदारा खसारे में चलता रहा, मगर मजाल है जो कभी मजारात का बिजनेस मांद पड़ा हो। इस बिजनेस को जवाल नहीं है। पंजाब के बाद सबसे ज्यादा मजारात आजाद कश्मीर में हैं। सिर्फ कश्मीर के दरबारों और मजारात की सालाना इनकम 159.809 मिलियन रुपए है। लाहौर के मारूफ दरबार में सिर्फ जूते रखने का ठेका 2 करोड़ रुपए पर होता है, जबकि इस एक दरबार की 25,97,01,569 रुपए रिकॉर्ड इनकम हुई। मजार पीर मक्की सालाना इनकम
48 لاکھ روپے، میاں میر 10 لاکھ روپے، مادو لال 6 لاکھ روپے، بی بی پاک دامن 31 لاکھ روپے، دربار شاہ رکن 24 لاکھ روپے۔ ان درباروں اور مزارات میں سے جو محکمہ اوقاف کے تحت ہیں وہاں کرپشن کے قصے زبان زد عام و خاص ہیں۔ ہزاروں دربار اور مزارات وہ ہیں جو محکمہ اوقاف کے تحت نہیں ہیں، ان کی انکم بھی مجاور اور مافیاز کھاتے ہیں۔ حالیہ دنوں صاحبزادگانی گولڑا شریف کی شادی خانہ آبادی کے خوب چرچے ہیں۔ پیرزادوں کی شادی کی تقریبات سے ہی اندازہ لگائیں کہ مریدوں کے چندوں پر کس قدر شاہ خرچیاں ہو رہی ہیں۔ غریب مریدوں کے چندے سے منعقد مہنگے ہوٹل کی تقریب میں سیاستدان، صحافی، بیوروکریٹ تو تھے، شاید ہی کسی غریب مرید کو یہاں مدعو کیا گیا ہو۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ سال گزشتہ راول پنڈی کے ایک پیر صاحب کے بیٹے کی شادی میں محتاط اندازے کے مطابق 1 ارب روپے کی فضول خرچی کر دی گئی۔ موصوف کے اسلام آباد کے پوش علاقے میں کئی بنگلے، کئی پیٹرول پمپ اور کئی شادی ہال ہیں، اور یہ سب اساسے گدی نشینی کی دین ہیں، مریدوں کے خون پسینے کی کمائی سے کھڑا کیا بزنس ہے۔ مستزاد یہ کہ ان درباروں میں وہ شرمناک کام ہو رہے ہیں جس سے انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ انہی درباروں میں بیٹھے جعلی پیر مذہب کی بدنامی اور شرمندگی کا باعث بن جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے نیو ٹی وی کے پروگرام پکار میں انہی درباروں میں سے ایک دربار کے مجاور کرنٹ بابا نے انکشاف کیا کہ وہ اب تک 700 بے اولاد خواتین کے ساتھ ریپ کر چکا ہے۔ ان میں سے ایک 10 سالہ معصوم بچی بھی شامل تھی جسے 2 بار اس درندے نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ کرنٹ بابا اپنے استاد کا نام سرکٹ بابا بتاتا ہے۔ شاگرد کے شکار کا یہ حال ہے تو استاد کا آپ خود اندازہ لگائیں۔ یہ سب خواتین ان جاہل پیروں اور عاملوں کے پاس بے اولادی کا علاج کرانے جاتی تھی۔ یہ شخص انہیں جنسی درندگی کا نشانہ بناتا تھا اور پھر ڈرا دھمکا کر خاموش کراتا تھا کہ اگر کسی کو بتا دیا تو میرا موکل تمہیں جلا کر بھسم کرے گا، اور یہ خوف کے مارے چپ ہو جاتی تھی۔ اس طرح کے واقعات درباروں اور مزاروں میں تواتر کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی نوعیت کے جرائم نہیں ہیں۔ حکومت کو فوری طور پر مزاروں اور درباروں میں بیٹھے جعلی عاملوں اور پیروں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تاکہ مزید عزتیں پامال ہونے سے بچ جائیں۔ ان درباروں میں فروکش پیروں کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ وہ غریبوں سے پیسے بٹور کر کیسے اپنی عیاشیوں میں اڑاتے ہیں۔ یہ کاروبار ہے، یہ بزنس ہے جو آپ کو اندھا کر کے کیا جا رہا ہے۔ حق کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہے، حق کی طرف سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے لفظ وہابی اتنا بدنام کر دیا گیا ہے، اس کی نسبت کسی اور کی طرف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف دعوت دینے والوں کو ایسے بدنام کر دیا گیا ہے کہ یہ اگر ایک کنویں پر سور پانی پی رہا ہے اور ایک کنویں پر وہابی پانی پی رہا ہے تو پیر کہتے ہیں کہ خنزیر والے کنویں سے پانی پی لینا، وہابی والے سے نہ پینا۔ یہ بدنام کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اگر اتنا بدنام نہیں کریں گے تو جو ان کے پاس جائے گا اور یہ کہیں گے بھائی حق وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا، حق ہے قرآن، حق ہے حدیث، تو یہ تو ہمارے مرید ٹوٹ گئے، ہمارے مرید ٹوٹ جائیں گے، دھندا بند ہوگا، کاروبار بند ہوگا۔ اس لیے اہل توحید کو بدنام کرو۔ پیارے بھائیوں، اپنی آنکھوں کو کھولیے، دنیا میں واحد ایک جماعت ہے جسے اہل الحدیث کہا جاتا ہے، اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، جن کی نظریں آپ کی جیبوں پر نہیں ہوتی، آپ کی چمڑیوں پر ہوتی ہیں کہ اپنی چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آپ کی قبر میں نہ کوئی پیر آئے گا، نہ کوئی بابا آئے گا، نہ کوئی شیخ آئے گا، نہ کوئی مرشد آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کہانی یہ پیر گھڑتے ہیں۔ ایک پیر جی کا کلام سن رہا میں، وہ کہتے ہیں معین الدین چشتی کا ایک مرید مرا، قبر پہ بیٹھ گئے پیر جی دفنانے کے بعد، اور چہرے پہ انتہائی پریشانی اور غم کے آثار تھے۔ اچانک چہرے پہ بڑی مسکراہٹ آئی، خوشی آئی، اور کہا الحمدللہ
مریدوں نے کہا پیر معین الدین چشتی صاحب کیا ہوا؟ کہا یہ میرا مرید تھا، بڑا گنہگار تھا، فرشتے عذاب والے پہنچ چکے تھے، عذاب شروع ہونے والا تھا، میری سفارش بھی قبول نہیں ہو رہی تھی، اچانک میرے شیخ معین الدین چشتی کے شیخ وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرے مرید معین الدین چشتی کا مرید ہے، یہ میرے مرید معین الدین چشتی کا مرید ہے، لہذا اس کو نہ کوئی ہاتھ لگائے۔ تو فرشتے پیچھے ہٹ گئے، اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے اور عذاب والے چلے گئے، جنت والے آ گئے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دستے مبارک سے آپ نے قبر میں اتارا۔ حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تدفین کے بعد سارے لوگ چلے گئے، مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس مرید کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دم غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہو گیا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استفسار پر فرمایا کہ میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے جس پر میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمت اللہ الغنی تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا اے فرشتوں، یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت ہی گناہگار شخص تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ کہ اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہرونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ اب یہ کہانی سننے کے بعد جس کے پاس علم نہیں، شعور نہیں، عقل نہیں، وہ مرید ہونے سے پیچھے رہے گا؟ اور جس نے یہ حدیث سنی ہو کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حسنین کی ماں فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، اس کو کہتے ہیں اے بیٹی فاطمہ اعملی، عمل کرنا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، فاطمہ اگر تیرے اللہ نے تجھے پکڑ لیا تیرا باپ محمد تجھے چھڑا نہ سکے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں یہ صورتحال اور کہاں پیر کام نہیں آیا تو دادا پیر کام آ گیا۔ معین الدین صاحب کام نہیں آئے، ان کی سفارش قبول نہیں ہوئی تو ان کے پیر کی قبول ہو گئی۔ یہ جھوٹی کہانیاں، یہ جھوٹے قصے گھڑے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ دھندا باقی رہے، کاروبار باقی رہے، پیری فقیری باقی رہے، نذرانے سالانے باقی رہے۔ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ یہ دھندا چلانے کے لیے یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، سورۃ کہف ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ مولا فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دو حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ حق ہے، اس حق کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ مِن رَبِّكُمْ، یہ لوگوں کا لکھا ہوا، لوگوں کا تراشا ہوا، لوگوں کا گھڑا ہوا، لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جو ایمان لانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے مومن ہو جائے، وہ ایمان لائے کس چیز پہ؟ جو رب نے نازل کیا، قرآن اور حدیث۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جو چاہے کافر ہو جائے۔ اللہ نے حق بتا دیا، قرآن اور حدیث کو بھیج دیا، صحابہ کی جماعت نے سن کر دیکھ کر عمل کر لیا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے مومن بن جاؤ چاہے کافر ہو جاؤ۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، جو ظلم کرتے ہوئے کفر کے راستے کو اپنائے گا اس کے لیے آگ تیار ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے، وہ جدھر مرضی جائے، راہیں کھول دی میرے مولا نے۔
بیان کر دیا میرے اللہ نے، وضاحت کر دی میرے خالق و مالک نے۔ اس مفہوم کی آیات کلام الہی میں بہت زیادہ ہیں۔ آئیے مالک کے چند فرامین اور آپ کو سناؤں۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، پس اللہ پر بھروسہ کیجئے، امید اللہ سے لگائیے۔ مردوں سے امید نہیں لگا سکتے، قبر والوں پہ امیدیں نہیں لگا سکتے، کیوں؟ مر گئے، اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، دنیا چھوڑ گئے، زمین میں دفن ہو گئے۔ اگر اللہ کے اولیاء ہیں تو وہ قبریں ان کی جنت کے باغ بن گئے، ان کی برزخ کی زندگی شروع ہو گئی۔ ہم یہ کہیں کہ وہ مر گئے، قبر میں دفن ہو گئے، دیکھیں جی گستاخ، ارے بھائی یہ گستاخی نہیں ہے، یہ ہر بشر کے ساتھ ماجرا ہونا ہے، ہر بشر نے مرنا ہے، مر کے قبر میں دفن ہونا ہے۔ نیک ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ ہے، اس کی برزخ کی زندگی سٹارٹ ہو گئی، یہ برزخی زندگی میں زندہ ہے، دنیاوی زندگی اس کی ختم ہو گئی، دنیاوی زندگی اس کی ختم ہو گئی، دنیا کا شعور ختم ہو گیا۔ یہ دنیا والوں کا شعور نہیں رکھتا، دنیا والے اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، یہ آخرت کی زندگی شروع ہو گئی، یہ برزخ کی زندگی شروع ہو گئی، یہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بن گیا۔ اگر یہ اللہ کا ولی تھا اور ماجرا الٹ تھا تو تب بھی یہ آزمائش کے اندر اور فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا اور قبر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو کفر کرتا ہوا اور شرک کرتا ہوا اور معصیت کرتا ہوا اس دنیا سے گیا۔ ان پر بھروسہ نہیں ہو سکتا، یہ اپنی آنکھیں بند کرنے کے قابل نہیں تھے، اپنا منہ بند کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے نا مردے کے منہ پہ کپڑا باندھ دیا جاتا ہے کہ منہ کھلا کا کھلا نہ رہ جائے، منہ بند کر دیتے ہیں، آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے پلے میں کچھ نہیں رہا، بے اختیار ہو گئے، اس لیے ان پر بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں بھروسہ کس پر ہوگا؟ اس پر جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ وتوکل علی اللہ، بھروسہ کرو اللہ پر، علی الحی الذی لا یموت، اس پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ انک علی الحق المبین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واضح حق پر ہیں، کھلے ہوئے حق پر ہیں۔ اللہ کے نبی کس پر تھے؟ کس چیز کو مانتے تھے؟ کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ ہے کوئی قرآن و حدیث کے علاوہ بات؟ آپ نے اپنی امت کو قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی چیز دی؟ نہیں دی۔ یہی حق مبین ہے جس پر اللہ کے نبی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ خالق و مالک خود بیان کرتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی جب بولتے ہیں، شریعت کی بات بتاتے ہیں تو اللہ کی وحی سے بتاتے ہیں، خواہش سے نہیں، اپنی پسند سے نہیں۔ اور اگر وہ کوئی بات غلط نکل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے تو اللہ فوراً اصلاح فرما دیتا ہے، فوراً ٹوک دیتا ہے کہ نبی نہیں یہ بات غلط ہے۔ آپ نے کہا آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، اللہ نے فوراً ٹوک دیا۔ اپنی بیوی کی رضامندی چاہتے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، آپ کیوں حرام کرتے ہو؟ تو معنی کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرمائیں اور اللہ اس پہ ٹوکے نہ تو وہ دین ہے، وہ حق ہے، وہ وحی کی بنیاد پہ بولی گئی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاص نگرانی میں ہیں۔ یہ شان محمد علیہ السلام کی ہے اور غیر نبی کی یہ شان نہیں کہ اس کے ہر جملے پہ اللہ نے اس کی ایسے نگہبانی کی ہو کہ وہ غلط بولے تو اللہ ٹوک دے۔ یہ اللہ نے مقام دیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ اپنے نبی سے کہلواتا ہے امت کو درس دینے کے لیے، قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، اے نبی ان سے کہہ دو میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہاں سے؟ من ربی، میرے رب کی طرف سے۔ میں کس کے پیچھے چلتا ہوں؟ اس چیز کے پیچھے چلتا ہوں جو رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے پیچھے چلتے تھے، تو کائنات کے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہونے والی وحی، قرآن اور حدیث، ان دونوں کو اپنے سینے سے لگائے۔ ایک اور مقام پہ مالک فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت بیان کرتے ہیں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف اس چیز کی جو میری طرف وحی ہوتی ہے۔ حق وحی کا نام ہے،
علم وحی کا نام ہے، کتاب و سنت وحی کا نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں اس کے پیچھے چلتا ہوں جو چیز مجھ پہ وحی کی جاتی ہے۔ سنن نبی داؤد کی اس روایت پہ غور کیجئے، آپ کو بڑے مسئلے یہاں سے سمجھ آ جائیں گے۔ حدیث نمبر 3646 ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھا کرتے تھے۔ آپ کو بعض قریشی صحابہ نے اس عمل سے روکا، اتکتب کل شیء تسمعہ، کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے ہو وہ لکھ لیتے ہو، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، اللہ کے نبی تو بشر ہیں۔ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کون ہیں؟ بشر ہیں۔ آج کیا کہتا ہے جو بشر کہے وہ کون ہو گیا؟ گستاخ۔ تو نعوذ باللہ صحابہ کو کیا کہو گے؟ صحابہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کو لکھ لیتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہے۔ یتکلم فی الغضب والرضا، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی رضامندی کا معاملہ ہوتا ہے، تو غضب کے اندر اور خوشی کے اندر آپ کی زبان سے جملے نکلتے ہیں، ہر بات کو نہ لکھا کر عبداللہ بن عمر بن عاص لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اپنے صحابی کو، بلکہ آپ خود اپنے پیارے حبیب کو یہ بات بتاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ ماجرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ میں آپ کی ہر حدیث لکھا کرتا تھا۔ قریشی صحابہ نے مجھے منع کیا کہ آپ بشر ہیں، کبھی غصے میں کبھی خوشی میں ہر بات نہ لکھا کر، تو پیارے حبیب نے اپنی انگلی اٹھائی، اپنے مبارک ہونٹوں کی طرف لے کر آئے اور پھر کیا فرمایا؟ اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، اللہ کی قسم، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لکھ اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ او پیارے بھائی، کلمہ پڑھنے والے مسلمان جس نے یہ سوچ بنا لی کہ جو بزرگوں نے فرمایا وہ حق ہے، جو پیر جی نے کہہ دیا وہ حق ہے، جو امام جی نے کہہ دیا وہ سمجھ آئے نہ آئے ماننا ہے، جو بزرگوں نے کہہ دیا وہ سمجھ آئے نہ آئے ماننا ہے۔ کیا کوئی شخص دنیا کا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے پیر نے جو کہا وہ حق ہے، ہمارے بزرگ نے جو کہا یہ حق ہے؟ اور اگر کوئی دعویٰ کر دے تو اس کا دعویٰ درست مانا جا سکتا ہے؟ یہ شان صرف ایک ہستی کی ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ خود اپنی مبارک ہونٹوں کی طرف، اپنے مبارک منہ کی طرف انگلی لے کر آئے اور اشارہ کر کے کہا لکھ، اللہ کی قسم ان ہونٹوں سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث، یہ دلائل، قرآن حکیم کی یہ آیات اپنے سامنے رکھیے اور پھر اپنے ماحول میں لوٹیے، اپنے معاشرے کی طرف آئیے۔ ہم نے دین کس چیز کو سمجھا ہے؟ اب پریشان ہے نا جی، یہ بھی یوں کہتا ہے، یہ یوں کہتا ہے، یہ یوں کہتا ہے، ہم کہاں جائیں؟ معیار حق آپ کو قرآن اور حدیث نے سمجھا دیا، کیا آپ نے اس معیار کو مانا یا آپ کے ہاں کچھ اور معیار ہیں؟ ہمارے ہاں کیا معیار ہیں؟ بزرگوں نے فرمایا ہے۔ سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ بزرگوں نے فرمایا ہے۔ بھائی بزرگ علماء دو طرح کے ہوتے ہیں، علماء حق بھی ہیں اور علماء سو بھی ہیں۔ علماء سو ان کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ ان کا روپ کیسا ہوتا ہے؟ وہ خود منہ سے کہتے ہیں ہم علماء سو ہیں، وہ تو مولوی کے روپ میں آئیں گے نا، وہ تو شیخ کے روپ میں آئیں گے۔ ان کی دعوت ان کو بتائے گی کہ یہ علماء حق نہیں ہیں۔ تو علماء میں دو گروہ ہیں، علماء حق جو کتاب و سنت کے پیچھے چلتے ہیں، اور علماء سو جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جو اپنی نفسانی طلبات کے پیچھے چلتے ہیں، جنہوں نے اس دین کو کاروبار کا دھندا ذریعہ بنا رکھا ہے، جنہوں نے شرک اور بدعات کا دور دورہ کیا ہوا ہے معاشرے میں۔ اس کی خبر ہمیں کتاب اللہ نے بھی دی ہے۔ آئیے قرآن حکیم میں سورۃ توبہ آیت نمبر 34 سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اے ایمان والو بے شک بہت سے عالم، بہت سے درویش لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں، باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ مرنے والا مر گیا، اب اس کے مال میں کس کا حصہ ہے؟ اس کی اولاد کا، اس کے بچوں کا۔ اس کے بچوں میں جو نابالغ بچے ہوئے وہ یتیم ہیں یا نہیں؟ یتیم ہیں۔ یتیموں کا مال کھانا کیسا ہے؟ جیسے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالنا۔ جو یتیم کا مال کھا رہا ہے گویا وہ آگ کھا رہا ہے۔ اگر بھائی فوت ہو جائے تو یتیم بھتیجوں پہ ظلم نہ کیا کریں، یتیم بھانجوں پہ ظلم نہ کیا کریں، کسی یتیم کا مال نہ کھائیں۔ بڑی شدید وعید ہے کہ یتیم کا مال کھانے والا گویا آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ وہ پیسے پیٹ میں نہیں جا رہے، وہ گوشت اور دنیا کی نعمتیں نہیں جا رہی، وہ آگ کے انگارے پیٹ میں جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب آگے گھر میں، ہاں جی ابا جی فوت ہو گئے، پہلے دن کا ختم کروائیے، پھر تیسرے دن کا ختم کروائیے، پھر 7ویں دن کا ختم کروائیے، پھر 9ویں دن کا ختم کروائیے، پھر 10ویں دن کا ختم کروائیے، پھر 40ویں دن کا ختم کروائیے۔ اب 40 دن تک جو یتیم کے گھر سے روٹی، کھانا، کپڑے، پیسے ملا لے کے جا رہا ہے، یہ حق کس کا تھا؟ یہ مال کس کا تھا؟ یتیم کا۔ کھا کون رہا ہے؟ تیجا 7واں، 9واں، 10واں، 40واں قل چہلم برسی کرنے والا اور مولوی آ کے بیان کرنے والا وہ کھا رہا ہے یا نہیں؟ تو حقیقت میں وہ کس کا کیا اپنے پیٹ میں بھر کے لے جا رہا ہے؟ آگ لے کے جا رہا ہے۔ وہ کھانا نہیں ہے، وہ آگ ہے، وہ سراسر جہنم اس کے پیٹ میں بھری جا رہی ہے، اس کی آگ سے وہ اپنے پیٹ کو فل کر رہا ہے۔ تو قرآن حکیم نے خود خبر دی کہ بہت سے علماء، بہت سے درویش لوگوں کا مال برے طریقے سے کھاتے ہیں، کبھی 11ویں کے نام پہ، کبھی 12ویں کے نام پہ، کبھی ختم کے نام پہ، کبھی کنڈوں کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ، وہ باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ ایک تو مال کھاتے ہیں، دوسرا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ قرآن نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث نہ سیکھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا کریں؟ بس جو ہم نے کہہ دیا، جو ہماری زبان سے نکل گیا، وہ اللہ کے راستے، قرآن سے روکنے والا اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ جو مولوی یہ درس دے کہ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھنا، وہ اللہ کے راستے سے روک رہا ہے، وہ اللہ کے راستے سے روک رہا ہے۔ جو احادیث سے آپ کو روکے کہ حدیثیں نہ پڑھنا، پیر جی، امام جی، مولوی جی، شیخ جی، مرشد جی، حضرت جی جو یہ کہہ دیں بس تم نہ پڑھنا، تو وہ اللہ کے راستے سے روک رہا ہے، وہ مجرم ہے، وہ ظالم ہے، وہ آپ کو اللہ کے راستے سے روک رہا ہے۔ آئیے ایک امام کا قول آپ کو سناؤں، فرماتے ہیں وَأَمَّا زَلَّةُ عَالِمٍ فَإِنِ اهْتَدَى فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ، اور رہی عالم کی لفظش خطا تو عالم اگر ہدایت یافتہ ہی ہو، اپنے دین میں اس کی تقلید نہ کرنا۔ کیوں؟ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس بات میں گمراہ ہو گیا۔ آپ سوال کیجئے، عالم سے سوال کرنا کچھ اور ہے۔ سوال کرتے ہوئے آپ پوچھیں گے جناب حضرت جی ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہمیں نماز کا نبوی طریقہ سکھائیے۔ وہ کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یوں ہے۔ سوال کرنا کچھ اور ہے، لیکن کسی کو یہ حیثیت دے دینا کہ آپ آنکھیں بند کر کے آپ کا ہر قول میرے لیے حجت ہے، آپ سے دلیل کا سوال نہیں کروں گا، جو آپ فرما دیں گے آپ کا فرما دینا میرے لیے کافی ہے، تو حقیقت میں آپ نے اس کو مقام نبوت پر بٹھا دیا کہ ایک ہستی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فرمائیں، جب فرمائیں، جیسے فرمائیں، ان کی ہر بات ماننا لازم ہے۔ اگر یہ مقام آپ نے اپنے دل میں کسی اور کا بھی پیدا کر لیا کہ چونکہ میں اس فرقے میں ہوں، چونکہ میں اس جماعت میں ہوں، چونکہ میں نے اس پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، اب یہ جو کہیں گے، یہ سفید کہیں یا سیاہ کہیں، یہ دن کو رات کہہ دیں، رات کو دن کہہ دیں، ہم نے پیر صاحب کی بات کا انکار نہیں کرنا۔ تو سلف اس عمل سے منع کرتے ہیں، بلکہ حکم کیا ہے کہ تم دین کو وہاں سے لو جہاں سے ان بزرگوں نے لیا۔ کیا مطلب؟ یہ عالم کیسے بنے؟ قرآن اور حدیث کو سیکھ کر۔ تو کسی عالم کے پاس جا کے کسی مسئلے میں آپ قرآن اور حدیث کے دلائل پوچھئے، اس کی تحقیق کیجئے، اس کا
ثبوت مانگیے. یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ وہ حدیث کس کتاب میں موجود ہے؟ کس چیپٹر میں ہے؟ کس باب میں ہے؟ جب آپ یوں سوال کریں گے تو حق آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. اور آپ جب کہیں گے جناب بس ہم نے تو آپ کا لڑ پکڑ لیا، اگلے جہان ہمیں بھولنا نہ، تو پیر صاحب بھی کہتے ہیں جی فکر نہ کرو، میرا ہاتھ تمہاری کمر پہ ہے، یہاں بھی پہچانتا ہوں وہاں بھی پہچان لوں گا. تو یہ راستہ اہل حق کا نہیں، بلکہ یہ معیار نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے. معیار یہ ہے قرآن حکیم میں یوں آیا ہے اور حدیث مصطفیٰ میں یوں آیا ہے. ایک اور معیار بنا لیا گیا حق کو پہچاننے کا، وہ کیا؟ باپ دادا نے یوں کہا، بڑوں نے یوں کہا، بزرگوں نے یوں کہا. باپ دادا ہمارے لیے معیار نہیں ہیں. بات آگے چلانے سے پہلے ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. دنیا کے مسئلے میں خاص طور پہ نوجوان طبقہ باپ دادا کو دلیل مانتا ہے دنیا کے معاملے میں. مثال کے طور پہ آپ کا دل چاہتا ہے خالہ کی بیٹی سے شادی ہو جائے، آپ کے ابو آپ کی منت کرتے ہیں کہ میری اکلوتی بہن ہے، اس کی اکلوتی بیٹی ہے، تو پھوپھی کی لڑکی سے شادی کر لے. اور آپ کا دل کہاں ہے؟ خالہ کی لڑکی سے کرنے کا. مانو گے بابا کی بات؟ جی کیا کہو گے؟ ابا زندگی میں نے گزارنی یا تو نے؟ جہاں میرا دل نہیں میں وہاں کیسے کر لوں؟ آپ نے زندگی گزارنی یا میں نے گزارنی، تو میں وہاں پہ نہیں کر سکتا جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں. دنیا کے ماجرے میں کبھی ماں باپ کو ہم دلیل، ایک اور مثال دے دوں اس سے بھی آسان. ایک شخص موچی کا بیٹا ہے، جوتی گاٹھنے والا، جوتی پالش کرنے والا، اس کا بیٹا، وہ بیٹا پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن گیا. کیا معاشرے میں کوئی بندہ اس کو تانا دے گا؟ ارے تو موچی کا بیٹا ہے نا، تیرا ابا موچی تھا نا، تو باپ کا راستہ کیوں چھوڑا؟ کوئی کہے گا؟ تو نے یہاں میڈیکل سٹور یا کلینک کھول لیا MBBS کر کے، اور سامنے تیرے ابا کی وہ چھوٹی سی کھوکھا ہے اس کا جہاں بیٹھ کے وہ پالش کرتا ہے، تو موچی کیوں نہیں بنا؟ تو نے باپ کا راستہ کیوں چھوڑا؟ تو وہ کہے گا بھلے آدمی، میرے دادا ابو غریب تھے، میرے ابا کو پڑھا نہیں سکے، ابا ان پڑھ رہ گئے، تو پھر پیٹ پالنے کے لیے موچی والا کام کرنا تھا. مجھ پر انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے پیسے لگائے اور مجھے پڑھایا، پڑھا لکھا، میں ڈاکٹر بنا، تو اس لیے تو کوئی تانا دے گا تو نے باپ کا راستہ چھوڑا؟ کوئی موچی کو تانا دے گا؟ نہیں دے گا. دنیا کے معاملے میں ماں باپ ہمارے لیے دلیل. ایک اور مثال دے دوں. آپ جو بھائی یہاں سعودی عرب آئے ہیں، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے، رزق کی تلاش کے لیے، اچھا مستقبل بنانے کے لیے دنیاوی لحاظ سے آپ آئے. آپ کے ابا آئے تھے یہاں پہ، کسی نے آپ کو کہا وہاں حیدرآباد سے چلتے ہوئے کام یہاں کیوں جا رہا؟ ابا تیرا گیا تھا کیا سعودیہ؟ تو جا رہا سعودیہ؟ کسی نے تانا دیا؟ نہیں دیتے. دنیا کے مسائل میں ماں باپ حجت دلیل نہیں بنتے. اور آپ کہو کہ جناب قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے، تیرا ابا کرتا تھا، تو زیادہ پڑھ لیا کیا؟ تجھے سمجھ آ گئی، تیرے ابے کو نہیں آئی. ارے تیرے دادا تو خود گدی نشین تھے، وہ تو طواف بھی کرتے تھے، سجدہ بھی کرتے تھے، بکرا بھی کاٹتے تھے، نیازاں بھی چڑھاتے تھے. تیرے باپ دادا کو نہیں پتا. جہاں معاملہ دین کا آئے گا تو باپ دادا. تیرے دادا کے گھر سے علم نکلتا تھا، تیرے دادا 11ویں دیا کرتے تھے، تیرے دادا عرس پہ جایا کرتے تھے، تیرے دادا تعویذ پہنا کرتے تھے، تیرے دادا مرغے کی نیاز، بکرے کی نیاز دیا کرتے، تیرے دادا تیرے دادا تیرے دادا تیرے بابا تیرے دادا. دنیا کا معاملہ آئے تو باپ دادا سائیڈ پہ، اور دین کا جہاں معاملہ آتا ہے باپ دادا. ارے بھائی حق باپ دادے کا قول نہیں ہے. اور یہ دلیل اور یہ حجت بنانا اہل ایمان کا کام نہیں، بلکہ یہ حجت بنانا کس کا کام ہے؟ آئیے کلام الہی سنتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کے پیچھے چلو، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی، تو کفار مکہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کی پیروی کریں گے جو ہم نے اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا. حق اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. ماں باپ کے اقوال، قوم قبیلے کے بڑوں کے اقوال، یہ حجت نہیں ہے. اور یہ حجت بنانا کفار کا کام ہے، کفار کا یہ دعویٰ ہے.
کفار کی اللہ خبر دے رہا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جائے تم پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ جواب میں کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو وہ کریں گے جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، مالک سوال کرتا ہے اگر تمہارے ماں باپ بے عقل تھے، بے ہدایتے تھے، تو کیا تم ان کے پیچھے چلو گے؟ تم ان کے راستے پر آؤ گے؟ نہیں، ان کا راستہ دلیل نہیں ہے، ان کا راستہ حجت نہیں ہے۔ حجت کیا ہے؟ حجت کیا ہے کہ آپ اس راستے پر چلیں جو راستہ ہمیں سکھایا ہے کتاب اللہ نے اور سنت محمد الرسول اللہ نے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے، اللہ ہمیں حق سننے والا، ماننے والا، عمل کرنے والا اور اس حق کے پیغام کو آگے پھیلانے والا بنائے، اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ ہماری موت ہو۔ اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام، اس کلمہ کا پیغام، اس توحید اور اتباع رسالت کا پیغام دنیا میں عام کر رہے ہوں۔ ہماری صلاحیت، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری زبان، ہماری قلم، ہمیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک ایک صلاحیت وہ لا الہ الا اللہ کو نشر کرنے میں خرچ ہو رہی ہو۔ میں قیامت کے دن ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤں جن کے بارے میں کچھ لوگ کھڑے ہو کر گواہی دیں کہ میں حق پر آیا، ذریعہ یہ بنا، میں حق پر آیا، ذریعہ یہ بنا۔ تو اللہ کی قسم سمجھ لیجئے کہ آپ کامیاب لوگوں میں شامل ہو گئے اگر آپ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو روانہ کرتے ہوئے کہا تھا، علی ایک بندہ اگر تیری وجہ سے مسلمان ہو گیا، سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ افضل ہے تیرے لیے۔ تو میرے پیارے بھائی، میرے وہ بھائی جس کو توحید مل گئی، جس کو عقیدے کی اصلاح جس کی ہو گئی، جس نے حق کو پہچان لیا، اگر آپ نے اس پیغام کو سننے کے بعد آگے پہنچانا شروع کر دیا، آپ کی دعوت سے، آپ کی کوشش سے، آپ کے مال سے، آپ کی زبان سے، آپ کے قلم سے کوئی ایک بندہ غیر اللہ کی عبادت سے توبہ طائب ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا بن گیا، 2 3 4 5 10 لوگ ایسے تیار ہو گئے جس میں آپ سبب بنے ان کی ہدایت کا، تو اللہ سے امید ہے کہ ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہو گئے۔ یہ بڑا عظیم سرمایہ ہے، اور اگر ہم نے سنا اور اپنے دلوں میں، سینوں میں دفن کر کے ہم مر گئے تو پھر یہ بہت خسارے کا سودا ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس سے جو سوالات ہوں گے، جن کے جوابات دیے وہ ہل نہیں سکے گا، اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا جو علم تجھ تک پہنچا تھا اس کے مطابق تو نے کیا عمل کیا۔ آج ظلمت کے اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں، ظلمت اس کے اندھیرے لوگوں کو شکار کر چکے ہیں، شرک اور بدعات اور خرافات، اس کا بازار گرم ہے، طوفان گرم ہے۔ بدعات کا ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے کہ اسلام کے نام پر مسلمان یہاں تک بھی گر سکتے ہیں۔ یہ ابھی کل ہی مجھے ایک بھائی نے سندھ کے ایک علاقے کا کلپ بھیجا جہاں کوئی مرنے والا مرا، ایک گاؤں کا شخص، اس کو قبرستان لایا گیا، دفنانے سے پہلے باقاعدہ وہاں پہ ڈھول اور سارنگیاں وہ لائی گئیں اور ناچے بھی اور ڈھول بھی پیٹا اور قوالیاں بھی ہوئی، اور یہ کہاں؟ قبرستان کے اندر۔ سبحان اللہ، لوگ پہلے مردوں کو دفنانے جاتے تھے تو غم اور دکھ کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ چلے، اس جنازے کی قبر، اس میت کی قبر کی تیاری میں بھی کچھ وقت تھا تو آپ بیٹھ گئے اور اس قبر کو یاد کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آپ نے صحابہ سے آپ نے کہا لِمِثْلِ هَذَا فَاعِدُّوا، اس قبر کے لیے تیاری کر لو اے میرے صحابہ۔ غم کی حالت میں آپ کے آنسو بہ رہے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اس قبر پہ آتے تو اتنا روتے
سائل کہتا کبھی جنت کے اور جہنم کے ذکر پہ آپ اتنا نہیں روئے جتنا اس قبر کو یاد کر کے روتے ہو. فرمایا یہ پہلی امتحان گاہ ہے، جو یہاں فیل ہو گیا اس کے لیے اگلی منزلیں بڑی مشکل ہوں گی، اور جو یہاں پاس ہو گیا اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں پاس ہونے والوں میں شامل فرمانا، اس کے لیے آگے آسانیاں ہیں. تو قبر تو خاص ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کر انسان پہ غم طاری ہوتا ہے، جہاں پر آخرت کی فکر طاری ہوتی ہے. لیکن برا ہو بدعات کو پھیلانے والوں کا اب یہ حالت ہوگی کہ قبرستان میں بھی ڈھول بج رہے ہیں، باجے بج رہے ہیں، چمٹے بج رہے ہیں، اور لوگ قوالیاں گا رہے ہیں. کیا ہے اس کی ذمہ داری کوئی میرے کندھوں پہ آپ کے کندھوں پہ آتی ہے یا نہیں؟ اگر آپ وارث ہیں صحابہ کے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وارث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم وارث ہیں پیارے نبی کے صحابہ کے، ہم نے اس دین حنیف کو سیکھا ہے، ہم حق کو پہچان چکے ہیں، تو اللہ کی قسم میں بھی ذمہ دار ہوں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں. اپنی محنت کیجئے، کوشش کیجئے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں اس پیغام توحید کو عام کیجئے، پیارے نبی کی پیروی کے پیغام کو عام کیجئے، شرک اور بدعات کے ان اندھیروں میں نور توحید کو روشن کیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے دین کا نوکر چاکر رکھ لے اور اس نوکری چاکری کو اللہ قبول فرما لے. اس حال میں اللہ ہمیں موت دے، آخری لمحات میں بھی ہماری زبان سے نکل رہا ہو لا الہ الا اللہ، ہم توحید کا نور پھیلاتے ہوئے شہادت کی موت پاتے ہوئے اللہ کی جنت کی طرف روانہ ہو رہے ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.